رسالت پہ ہے ہم مرنے کو تیار، ہم مرنے کو تیار، آقا کے وفادار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے غیرت ایمانی جاگ ذرا، میرے آقا کی توہین ہوئی ہے۔ حجت نہ پیش کیجئے فضول میں، حجت نہ پیش کیجئے فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں۔ سامعین محترم، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو آزمایا ہے، کبھی سچائی کا امتحان، کبھی ایمان کی سچائی کا امتحان، کبھی جذبوں کی سچائی کا امتحان، کبھی محبت کی سچائی کا امتحان، اور کبھی وفا کی سچائی کا امتحان۔ سامعین، امتحان تو دنیا میں بے شمار ہے، مگر سب سے بڑا امتحان عشق کا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں صاحب ایمان کو آزماتا ہے، ہر فرد کو آزماتا ہے، ہر میدان میں آزماتا ہے، ہر محاذ پر آزماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا آزماتا ہے اس کو اتنا نوازتا بھی ہے۔ سامعین، اور اب عشق کا امتحان سب سے انوکھا امتحان ہے۔ یہ وہی امتحان ہے جو جنتی کھانا کھانے والوں سے لیا گیا، یہ وہی امتحان ہے جو علم نشرح کے سینے پر سونے والوں سے لیا گیا، یہ وہی امتحان ہے جو لسان رسول اللہ کے چوسنے والوں سے لیا گیا، یہ وہی امتحان ہے جو سید الانبیاء کے مہر نبوت پر بیٹھنے والوں سے لیا گیا۔ اور پھر کربلا میں ایسا امتحان لیا گیا کہ فرشتے دنگ رہ گئے، حوروں کی چیخیں نکل گئی، علماء نے غلمان جنت رو پڑی، سید الانبیاء کی سر اقدس پر مٹی نے پناہ لی۔ یاد رکھو، جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ سامعین، سچا عشق تو ایک ہی ہے، اور وہ عشق خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، خدا خود کو اللہ والا کہنے والوں، میرے یار کے پیار میں ڈوب جاؤ، میرے یار کے نام پر مٹ جاؤ، میرے یار کے نام پر کٹ جاؤ۔ سنو، اگر میرے محبوب کے نام پر مرنا نہیں جانتے ہو تو حقیقت میں تم جینا نہیں جانتے ہو، اور ہاں، جو میرے محبوب کے نام پر پہرا دار نہیں، وہ انک لا تسمع الموتى کے فہرست میں شامل ہے۔ سامعین محترم، خدا کی دھرتی پر خدا کی محبوب کی توہین ہو تو آسمان کانپتا ہے، زمین لرزتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپتا ہے، ہر چیز پر خوف خدا کا پیرا ہوتا ہے، نہ جانے کب خدا کا عذاب اترے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لے سکتا ہے، جیسے ابلیس سے لیا گیا، جیسے فرعون سے لیا گیا، جیسے ابو جہل سے لیا گیا، جیسے نمرود سے لیا گیا، جیسے یزید سے لیا گیا۔ مگر سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تمہارے ایمان، تمہارے غیرت کا امتحان لیتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، خدا کی نصرت قدم بقدم تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر خدا کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا پرچم تام کر نکلو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ چار عالم میں تمہارے عظمتوں کا ڈنکا بجا دے گا، تمہارے خوف سے اہل کفر کے سینے بھر دے گا۔ سامعین، آج اگر دنیا میں نام ہے تو صحابہ کرام کا نام ہے، آج دلوں پر راج ہے تو فقط امام حسین کا ہے، آج روحوں کو قرار فقط نام حسین سے ملتا ہے، آج عالم 400 فیض پھیلا ہے تو فقط امام حسین کے گھر سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے جتنا جھکو گے اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ اور ناموسی رسالت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہی حقیقی عشق ہے دنیا کے اندر۔ سامعین محترم، آج کل کبھی ڈنمارک کے اخباروں میں کارٹونوں کا چھپنا، کبھی یورپ میں گستاخی کا بازار گرم ہونا، کبھی فرانس میں توہین آمیز خاکوں کا بننا، اور اب بھارت میں ایک ناجائز باپ کی بچی کا توہین کرنا ہمارے عشق کا امتحان ہے۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، اٹھو اور عالم دنیا کو غیرت مسلم دکھا دو، اہل کفر کو ناموسی رسالت کی حقیقی روح بتلا دو۔ 2 ٹکے کی دنیاوی مفاد پرست حکمرانوں کے خاطر سڑکوں پر رسوا ہونے والوں، ناموسی رسالت کے خاطر نکلو۔
اور پوری دنیا میں منصب نبی فقتلوہ کی آواز سے دنیا کو بھر دو تاکہ گنبد خضرا کی مکین آقا علیہ السلام تم سے راضی ہو جائے۔ اور اب میں تمام سادات اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کی جانب سے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھارت سفیر کو ملبدر کرے اور بھارت سے تمام تر تعلقات ختم کرے۔ اور آخر میں مودی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں، ہزاروں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد، ہزاروں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد، زوال اس میں محمد پر خدا آنے نہیں دیتا، کوئی رستہ نہیں ملتا کسی گستاخوں کو آبی، کوئی راستہ نہیں ملتا کسی گستاخوں کو آبی، محمد معاف کر بھی دے خدا جانے نہیں دیتا۔ والسلام۔